الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باقی سی بات کے تعلق سے کہ قسم کیسے کھائی جائے یا کس لفظ سے قسم کھائی جائے، حدیث نمبر ہے 2678۔ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو يسأل عن الاسلام، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگے کہ اسلام کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیں۔ ایسی باتیں سننے کے بعد حقیقت میں ان کے شوق اور جذبے کو سلام کرنا پڑتا کہ کیا شوق تھا، چل چل کر لوگ آتے تھے کہ صاحب اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے، ہم کیا کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، کیا کریں جہنم سے بچ جائیں، کیا کریں جنت ملے، کیا شوق تھا۔ آج بھی الحمدللہ ایسا تو نہیں، لیکن ہے چند لوگ پوچھتے ہیں، اور اکثر تو یہ ہے کہ ایسے ہم فلم جو کر کے سناتے ہیں نا تو سنا بھی گوار نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ سننے کے بعد 100 روپیہ فیس دینی پڑے گی، اس لیے پہلے ہی پتلی گلی سے نکل جائے۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کو سنایا جاتا ہے، آپ سننا پسند نہیں کرتے ہیں، اور ایک وہ تھے کہ چل کر آتے تھے اور کچھ پوچھتے تھے۔ خوب اچھی طرح سمجھے، جب بھی اللہ اس کے رسول کی باتیں سنائی جائے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایمانی شان کہ ہمیں وہ سننا چاہیے۔ اللہ یہ کہ بہت ضروری کام ہے، ایمرجنسی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر کسی وجہ شریک کے ایسی محفل چھوڑ کے جانا یہ سخت جرم ہے۔ تو آئے اور اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگے، اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات و دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ پہلی چیز جو آپ نے بتلائی وہ یہ کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور حقیقت میں اتنی اہمیت والی یہ عبادت ہے کہ اس سے کسی بھی امت کو چھوڑا نہیں گیا، نماز اور زکوٰۃ۔ اب قرآن میں دیکھ کسی بھی امت کو نماز اور زکوٰۃ سے چھوڑا نہیں گیا، ہر ایک کو یہ دونوں چیزیں دی گئی۔ تو پہلی کیونکہ نماز کی اگر بات کریں تو عبادت میں اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہی ہے کہ آدمی اگر نماز پڑھنے لگ جائے نا تو پھر دھیرے دھیرے جو اس کی عبادت میں اخلاص ہوگا، دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں سدھارنا شروع ہو جائے گا۔ اب تجربات میں دیکھ لیں کہ بندہ پہلے آزاد تھا، مسجد سے جڑا نماز شروع کیا، پھر دھیرے دھیرے دیکھیے اس میں سدھار آتا ہے۔ شرط ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کے لیے پڑھنا تو یہ سدھار ہوگا، ورنہ پڑھتے پڑھتے عمر ختم ہو جاتی کوئی سدھار نہیں ہوتا اگر اخلاص نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں پہلی فرصت میں پڑھنی ہیں۔ فقال هل علی غیرہ، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ نمازیں ہیں، یعنی یہ 5 تو ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہم پر فرض ہے؟ قال لا الا تطوع، تو آپ نے کہا نہیں، یعنی 5 وقت کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں ہے مگر یہ کہ تم نفل پڑھنا چاہو۔ نفل نمازیں ہیں نا، تو اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو آپ کی مرضی ہے، مگر فرض جو نماز ہے نا وہ 5 وقت ہے، یعنی کمپلسری ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نفل ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام رمضان، پھر ساتھ ہی آپ نے یہ بیان کیا کہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، یعنی اس کو بھی رکھنا ہی پڑے گا کہ رمضان کا مہینہ آپ کی زندگی میں آ جائے اور آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو آپ کو پورے مہینے کے روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ قالا حل علی غیرہ، ان آدمی نے سوال کیا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی روزے فرض ہیں؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، یعنی رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نفل روزے ہیں وہ آپ کی مرضی۔ اللہ تطوع، مگر ہے کہ نفل، یعنی نفل روزہ رکھنا جو غلط بات ہے، مگر فرض جو ہے وہ رمضان کے روزے۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سامنے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، اگر تم
صاحب نصاب ہو جاؤ، اس کو بھی یعنی کمپلسری نکالنا ہی نکالنا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کہا ارے اگر ہوا، ان آدمی نے سوال کیا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور فرض ہے، خرچ میں کچھ اور فرض ہے؟ قال لا الا تطوع، آپ نہیں، اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہے مالی طور پر، مگر تم نفل صدقہ خیرات کرنا چاہو الگ مرضی، لیکن یہ کہ آپ یہ فرض ہے۔ فاقبل الرجل وهو يقول، آدمی جانے لگا تو جاتے جاتے وہ یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ واللہ لا ازيد على هذا ولا انقص، اللہ کی قسم اس سے کچھ بھی زیادہ میں نہیں کروں گا اور نہ کچھ کمی کروں گا۔ یعنی اسلام کے بارے میں انہوں نے پوچھا نا، تو آپ نے کہا اسلام کی موٹی موٹی یہ باتیں ہیں، یہ کمپلسری، اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ جب آدمی جانے لگے تو ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم نہ میں اس سے کچھ زیادہ کروں گا، یعنی جو فرض ہے وہ اسی میں رکھوں گا، نہ کمی نہ زیادتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا صدقہ، آپ نے فرمایا یہ بندہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ لیکن کئی ایک بات ہے، یہی اسلام تھوڑو ہے، 5 چیز 4 چیزیں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اسی نظام کے محتاط ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، من مرضی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ کوئی آدمی نیا نیا آپ کے پاس آئے اور وہ آپ سے کچھ اسلام کے تعلق سے جانکاری لے، تو فطری بات ہے، حکمت کی بات ہے کہ اس کے سامنے موٹی موٹی باتیں رکھو جو ایکسپٹ کر لے، ورنہ آپ نے پورا اسلام کا ایک سے لے کر جیل شروع کر دیا تو ویسے کیسے کہے گا صاحب یہ سب تو ہم کر نہیں پائیں گے، چھوڑ کے چلا جائے گا نا۔ اس لیے موٹی موٹی آپ نے باتیں کہ پھر جو جو وہ قریب آتا رہے گا ساری چیزیں سیکھتا رہے گا۔ اور دوسری جو بات سمجھ میں آتی کہ یہ جو باتیں آپ نے بتلائی بنیادی طور پر ان کے اندر وہ طاقت ہے نا کہ آدمی اگر ان چیزوں کو اپنا لے مضبوطی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اسلام کی دوسری خوبیاں انشاءاللہ ایٹومیٹک پیدا ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد اسی بنا پر آپ نے کہا یہ بندہ کامیاب ہو گیا، یعنی اس کو جنت مل جائے گی۔ یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ کیا اس کے جذبے پر تھا کہ اس کو یہ پتہ یہ اسلام ہے، یہ کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب نہ میرا اس سے کچھ زیادہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ تو یہ جو جذبہ ہے نا، اس جذبے کے ساتھ اگر یہ زندہ رہا تو انشاءاللہ یہ جنت میں جا کے پھر جہنم سے بچ جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا نا وہ کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب اور میری سنت کے پکڑ کے رکھو گے۔ یہ آپ نے کہا کبھی نہیں گمراہ ہوگے۔ تو یہ چیز یہاں بھی سمجھ میں آتی کہ اس کو جو بتلایا گیا وہ مضبوطی سے پکڑ لیا کہ صاحب نہ کم نہ زیادہ، پھر آپ نے کہا یہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ کہ جو اسلام بتلایا جائے اگر اس پر آپ مجبوری سے نہیں ڈٹیں گے نا تو پھر آپ گمراہی سے بچ نہیں سکتے۔ گمراہی سے بچنے کی ضروری ہے کہ آپ مضبوطی سے اس پر ڈٹ جائیں، جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں اور ان کو بڑی مضبوطی سے اگر ہم مضبوطی سے پکڑیں اخلاص کے ساتھ تو انشاءاللہ اسلام کی دیگر خوبیاں بھی ہماری زندگی کے اندر آ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے جا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔